اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ جی صحیح جواب بتائیں. آپ سے کوئی پوچھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کون تھے، پھر کیا کریں گے؟ جی واہب 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 واو آب واہب واہب بن عبد مناف. واہب بن عبد مناف. والدہ ماجدہ کا انتقال کون سی جگہ پہ ہوا تھا؟ کہاں دفنایا گیا ان کو؟ ابوا کے مقام پر. یہ کون سا سفر ان کا انتقال ہوا؟ مدینہ جا رہی تھی مکہ سے یا مدینہ سے مکہ آ رہی تھی؟ جی مدینہ سے. اچھا چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال آپ کے ظہور کی ایک عظیم نشانی کے طور پر کون سا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ فیل پیش آیا. کون قیادت کر رہا تھا اس واقعے کی، اس لشکر کی؟ کون لشکر لے کے آیا؟ ابرہہ لشکر لے کے آیا. اچھا، ایک آدمی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جس نے ابرہہ کو رستہ بتانے کے لیے رستے میں طائف والوں نے اپنا بت بچانے کے لیے ابرہہ کو رستہ بتانے کے لیے ایک آدمی ساتھ روانہ کیا. کیا نام تھا اس کا؟ ابو رغال. ابو رغال. یہ ابو رغال اصل میں ایک بدترین کردار ہے کہ انہوں نے اپنے بت کو بچانے کے لیے اور بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے رہنما کے طور پر یہ ابو رغال چلا. تو اچھا یہ بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہوئی تو کیا اس وقت آپ مختون تھے؟ یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ پیدائشی طور پر مختون تھے؟ جی. اس میں سب سے مستند قول کیا ہے؟ 7ویں دن. کس نے ختنہ کیا آپ کا؟ دادا عبد المطلب آپ کا ختنہ کروایا. دادا عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا ختنہ کروایا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں. دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد. محمد اور احمد یہ دو آپ کے ذاتی نام ہیں، اور ان دونوں ناموں میں بھی جو سب سے زیادہ جس نام کو شہرت ملی، مقبول اور معروف ہوا، وہ آپ کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان دونوں ناموں کا ذکر کیا ہے، محمد کا بھی اور احمد کا بھی. جو محمد نام ہے اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اس میں محمد قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات پر ذکر ہوا ہے؟ 4 مقامات پر. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ کا یہ نام ذکر کیا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے. کہیں بھی نام سے آپ کو مخاطب نہیں کیا. قرآن مجید میں جہاں بھی آپ سے خطاب کیا گیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، آپ کی صفات کے ذریعے سے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے. تو نام ذکر ہوا ہے لیکن اس طرح ذکر نہیں ہوا کہ نام کے ذریعے آپ کو مخاطب کیا گیا ہو، بلکہ جہاں بھی نام ذکر ہوا وہاں آپ کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسم گرامی محمد کو ذکر فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی آپ کا اعزاز ہے. بقیہ انبیاء علیہ السلام کو ناموں کے ذریعے اللہ نے مخاطب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی
سب سے پہلا مقام جہاں آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ذکر ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اللہ تعالی نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. یہ پہلا مقام. دوسرا مقام سورہ احزاب آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ سورہ احزاب آیت نمبر 40. تیسرا مقام، اور دیکھیے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت آپ کے اسم گرامی محمد کے نام پر ہے. سورہ محمد. سورہ محمد. اس سے پتہ چلا کہ آپ کا اسم گرامی محمد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی کہ اس نام کو زیادہ ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، اور ایک پوری سورت اسی نام پر. سورہ محمد آیت نمبر 2. سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں یہ تیسرا مقام ہے جہاں آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ایمان لائے اس پر جو کچھ محمد پر اتارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اس حال میں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے حق کی تعریف بتا دی. حق کیا ہے؟ مَا نُزِّلَ عَلَى محمد، یہ حق کی تعریف. جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ حق ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے وحی الہی، وحی کے ذریعے سے جو کچھ بھی اتارا گیا، وحی چاہے قرآن مجید کی صورت میں ہے یا آپ کے ارشادات آپ کے فرامین کی صورت میں ہے، اور آپ کے جو اعمال ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کی صورت میں ہے. وحی جلی کہہ لیں یا وحی خفی کہہ لیں، وحی مطلوع کہہ لیں، وحی غیر مطلوع کہہ لیں. قرآن مجید کو کہتے ہیں وحی جلی، وحی مطلوع. حدیث کو کہتے ہیں وحی خفی، وحی غیر مطلوع. تو یہ تیسرا مقام. چوتھا مقام جہاں آپ کا اسم گرامی محمد ذکر ہوا سورہ فتح آیت نمبر 29. آیت نمبر 29 سورہ فتح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سورہ فتح آیت نمبر 29. تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں آپ کا اسم گرامی محمد ذکر ہوا. آپ کا اسم گرامی احمد یہ قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر آیا ہے. سورہ صف آیت نمبر 6. سورہ صف یہ 28ویں سپارے میں ہے. سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں بشارت یأتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل میں اللہ جو تورات گزری میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا. اس رسول کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اسمہ احمد. دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے واضح انداز میں آپ کے متعلق بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، سابقہ انبیاء علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی. تو انجیل برناباس کے اندر باقاعدہ آپ کا اسم گرامی محمد بھی مذکور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انجیل برناباس میں یہ مذکور ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام محمد بھی ذکر کر کے آپ کے بارے میں بشارت دی. انجیل برناباس میں واضح طور پر یہ عبارت موجود ہے کہ شاگردوں نے جواب میں کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے معلم
عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اے معلم وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عن قریب آئے گا؟ وہ شخص کون ہوگا جس کے بارے میں تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عن قریب آئے گا وہ کون ہوگا؟ تو یسوع نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح ایک اور عبارت ہے انجیل برناباس میں، اور جبکہ میں نے اس کو دیکھا میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے کہ اور جبکہ میں نے اس کو دیکھا میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا اے محمد اللہ تیرے ساتھ ہو، اے محمد اللہ تیرے ساتھ ہو، اور مجھے اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، مجھے اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں یہ شرف حاصل کر لوں تو بڑا نبی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں گا۔ اور جبکہ یسوع نے اس بات کو کہا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے انجیل برناباس۔ اچھا، یہ جو آپ کا نام نامی محمد اور احمد یہ نام رکھا گیا، سیرت کی روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کا نام محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا یہ نام رکھا تھا۔ اور اس کے بارے میں امام سہیلی رحمہ اللہ نے الروض العنف میں عبد المطلب کا ایک خواب ذکر کیا ہے۔ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کہ ان کی پشت پر، ان کی کمر پر چاندی کی ایک زنجیر نمودار ہوئی، چاندی کی ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کے کئی سرے ہیں، ایک سرا آسمان میں، ایک سرا زمین میں، ایک سرا مشرق میں اور ایک سرا مغرب میں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد یہی زنجیر ایک درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، کچھ دیر کے بعد یہ زنجیر ایک درخت کی شکل کے اندر بدل گئی، اور یہ درخت ایسا تھا کہ اس کے ہر پتے پر نور کا حالہ تھا، نور ہی نور تھا۔ کیا رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت والد تو فوت ہو چکے تھے تو نام رکھنے کی ذمہ داری دادا کی تھی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی یا آپ کے دادا تھے۔ تو والدہ نے کیا نام رکھا اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ عبد المطلب نے جو نام رکھا وہ محمد رکھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اپنے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے خاندانی ناموں کو کیوں ترک کر دیا؟ جو خاندانی نام تھے، جس طرح پہلے لوگ خاندانی نام رکھا کرتے تھے، ان سب کو نظر انداز کر کے یہ آپ نے کیا نام تجویز کیا ہے محمد؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس بچے کی تعریف کرے اور زمین والے بھی جو ہے وہ اس بچے کی تعریف میں رتب اللسان رہے، ان کی زبانیں تر رہے، سارے تعریف کرے، میرا یہ بچہ، میرا یہ پوتا، میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی تعریف کرے اور زمین والے زمین کے اندر اللہ کی مخلوق جو ہے وہ زمین میں اس کی تعریف کرے۔ تو یہ روایات ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ آمنہ تھی، انہوں نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ یہ سیرت کی روایات میں بیان ہوا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا جو نام رکھا تھا وہ احمد رکھا تھا، اور اس کا سبب بھی ایک خواب ذکر ہوا ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب میں ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ ایک ایسے بچے کو جنم دینے والی ہیں جو پوری انسانیت کا سردار ہوگا اور بہت زیادہ مقام، مرتبہ، عزت اور شرف والا ہوگا۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام احمد اور محمد رکھیے۔ یہ دو نام ان کو بتائے گئے، احمد اور محمد، آپ نے اس کا نام رکھنا ہے۔ تو محمد نام تو دادا نے رکھ ہی دیا، دادا کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور دادا کا ذہن بھی اس طرف مائل ہوا، انہوں نے محمد نام رکھا، کسی اور نام کی طرف گئے ہی نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی دو تین نام رکھے ہوں یا کوئی اور نام بھی ساتھ ہو، نہیں، محمد، بس اس ایک نام پر دادا کا اتفاق تھا کہ محمد نام رکھنا ہے۔ تو والدہ نے ساتھ احمد نام بھی رکھ دیا، والدہ نے ساتھ احمد نام بھی رکھ دیا۔
اصل میں یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا نا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ وحی سے مراد الہام، القاء، کسی بات کا دل میں ڈال دینا۔ کیا کرنا ہے؟ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب تمہیں فرعون کا ڈر ہو تو اس کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دینا، ڈرنا نہیں، غمزدہ نہیں ہونا، یہ ساری حفاظت اس کی پھر ہم کریں گے اور تمہیں اس کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب اور جو والدہ آمنہ، کہ اپنے اس بچے کا نام محمد اور احمد رکھنا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ابن فارس رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے شرح نووی میں، صحیح مسلم کی شرح میں۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں وَبِهِ سُمِّيَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم محمدا وَأَحْمَدَ أي ألهم الله تعالى أهله أن سموه به لما علم من جميل صفات، یعنی آپ کا یہ نام رکھا گیا محمد اور احمد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا اللہ کی طرف سے، آپ کے اہل کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دادا، آپ کی والدہ کو یہ الہام کیا گیا کہ وہ آپ کا نام محمد اور احمد رکھے، اس وجہ سے کہ جو آپ کی خوبصورت صفات تھی، عظیم صفات تھی، وہ لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے یہ حمد سے ہے، اور جو محمد ہے یہ بھی حمد سے ہے۔ اس کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ محمد ہے، حا میم دال، حمد۔ احمد کا مادہ بھی حمد ہے اور محمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حمیدہ یحمد سے اس میں تفضیل کا صیغہ احمد۔ احمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرنے والا۔ احمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا۔ اسی طرح محمد یہ جو اس میں مبارک ہے، یہ باب تفعیل حمد یحمد سے اسی مفعول کا صیغہ ہے، اور یہاں یہ محمود کے معنی میں محمود تعریف کیا گیا، اور یہ باب تفعیل ہے، اس میں مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد وہ ہوتا ہے، فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار مدح کی جائے، تعریف کی جائے، جس کی بار بار مدح کی جائے اور تعریف کی جائے۔ لہذا لفظ محمد جو ہے، لفظ محمد ظاہر ہے جس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے گی تو اس کی خوبیوں کی وجہ سے ایسا ہوگا، اس کے اعلیٰ عمدہ منفرد اوصاف کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو لفظ محمد سے مراد ایسی ہستی ہے جس میں ساری اچھی باتیں جمع ہو جائیں، اچھی باتیں، اچھے اوصاف جس شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں، وہ محمد کہلانے کا حقدار ہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تمام اعلیٰ عمدہ عظیم اوصاف کے پیکر تھے۔ تو ہم نے بتایا کہ لفظ محمد اور لفظ احمد دونوں کا جو مادہ ہے حمد ہے۔ تو حمد جو ہے، حمد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اچھے اخلاق اور قابل تعریف صفات اور جو خوبصورت کمالات ہیں اور جو فضائل اور خوبیاں ہیں ان کو نہایت محبت، عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیا جائے، یہ حمد کا معنی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کی حمد کرنے والوں نے بار بار حمد کی ہو، اور وہ جو مسلسل لگاتار
بغیر کسی انقطاع کے حمد کا مستحق ہو وہ محمد ہے۔ تو یہ جو حمد ہے، حمد اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑا گہرا معنوی تعلق ہے۔ یعنی دونوں ناموں کا جو مادہ ہے حمد، ایک تو اس اعتبار سے کہ آپ خود قابل تعریف ہیں، بہت زیادہ آپ کی تعریفات کی گئی، ساری اچھی خوبیاں اعلیٰ اور صاف کے پیکر ہیں، آسمانوں میں بھی آپ کی تعریف، زمین میں بھی آپ کی تعریف، دیگر مخلوقات بھی آپ کی تعریف میں رب اللسان، اور بعثت سے پہلے بھی آپ کی تعریفیں، بعثت کے بعد تو اور زیادہ آپ کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہو گیا، اور پھر اس لیے بھی کہ آپ بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے، احمد سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ تو لفظ حمد کا آپ کی ذات کے سے بڑا گہرا ایک معنوی تعلق ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ الحمد عطا کی۔ سورۃ الحمد، سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح اور بھی کچھ صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض صورتوں کا آغاز ہی الحمدللہ سے کیا۔ اسی طرح آپ کو لواء الحمد دیا جائے گا قیامت کے دن، وہ جھنڈا جو جس کے تحت آدم علیہ السلام اور ان کے ماں سوا جتنے بھی ہیں سارے نبی سب کے سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ لواء الحمد، یہ جھنڈا آپ کو عطا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ مقام محمود بھی آپ کو عطا کیا جائے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جو قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، شفاعت عظمیٰ، کہ جب جلیل القدر اولو العزم پیغمبر شفاعت سے انکار کر دیں گے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے حساب کتاب کے لیے کہ مخلوق کا حساب شروع کیا جائے۔ اسی طرح بہت ساری دعائیں جن میں حمد ہے، کھانے پینے کی دعا ہے، سفر کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بعد کی جو دعا میں بتائی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ یہ کھانے کے بعد کی دو دعائیں، دونوں میں حمد کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ جو کچھ کھائے یا کچھ پیے اللہ کی حمد کرے، ان اللہ لا یرضى عن العبد یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، کچھ پیے اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ سفر کی دعا آپ نے بتائی، بسم اللہ الحمدللہ، سواری پہ آپ بیٹھنے لگتے بسم اللہ پڑھتے، جب بیٹھ جاتے الحمدللہ پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اسی طرح آپ کی امت کو بھی الحمادون کا لقب دیا گیا، الحمادون، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ جو ہے آپ نے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ محمد نامی ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، محمد، اور اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرمائے گا، رسالت کے منصب پر فائز فرمائے گا، چونکہ آپ کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی، اہل کتاب کے ہاں بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ تو عرب کے لوگ جو ہے جو اس وقت کاہن ہوا کرتے تھے ان پر بڑا اعتقاد رکھتے تھے، بڑا یقین رکھتے تھے، اور اہل کتاب کی جو شہادتیں ہوتی تھی اور جو کچھ وہ بتاتے تھے ان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو اہل عرب کے لوگوں نے اپنے کئی بیٹوں کے نام محمد رکھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا۔ ایسے کئی بچے ملتے ہیں جن کا نام محمد رکھا گیا، صرف اسی بنا پر کہ اس وقت یہ عام ہو چکا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے نبوت اور رسالت عطا فرمائے۔ تو یہاں امام سہیلی رحمہ اللہ نے 3 آدمیوں کے نام ذکر کیے جن کا نام محمد تھا، محمد بن سفیان بن مجاشع دارمی تمیمی، یہ جاہلیت میں عرب کا ایک بہت بڑا سردار تھا، محمد بن سفیان بن مجاشع دارمی تمیمی، اس کا نام محمد اسی وجہ سے رکھا گیا۔
اسی طرح ایک محمد بن عقبہ بن احیحہ، تیسرے نمبر پر محمد بن عمران بن ربیعہ، یہ دور جاہلیت کا جو شاعر تھا، یہ دور جاہلیت کا شاعر تھا، اور جو امرؤ القیس شاعر تھا یہ اس کا ہمسر تھا، محمد بن عمران بن ربیعہ۔ ان تینوں کا جو نام رکھنے کا سبب بنا وہ یہ کہ ان تینوں کے باپ والد جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کسی بادشاہ کے پاس گئے تھے، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ سابقہ جو کتابیں تھی آسمانی ان کا بہت زیادہ علم رکھتا تھا، اس نے ان کو بتایا تھا کہ ہم قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا۔ چنانچہ اس وجہ سے ان تینوں کے والد نے اپنے اپنے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کا نام محمد رکھا۔ اسی طرح اور بھی ایسے افراد ہیں جن کا نام محمد رکھا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے تو ان کی تعداد 15 بنتی ہے، 15 افراد ہیں جن کا نام محمد رکھا گیا۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور محمد بن عدی بن ربیعہ تمیمی۔ یہ محمد بن عدی بن ربیعہ تمیمی جو ہے، تو ان سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ تمہارے والد نے تمہارا نام زمانے جاہلیت میں محمد کس طرح رکھ دیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے یہی سوال اپنے والد سے کیا تھا، تو میرے والد نے بتایا کہ ہم بنو تمیم کے 4 افراد تھے، اور ہم عمر بن جفنہ غسانی سے ملنے شام گئے۔ وہاں ایک یہودی کی خانقاہ کے پاس ایک تالاب پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو راہب وہاں موجود تھا۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو اس راہب نے ان کو بتایا کہ تمہارے یہاں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تم اس کی پیروی کرنے میں جلدی کرنا، دیر نہ کرنا۔ تو ہم نے پوچھا کہ پھر اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ تو اس راہب نے بتایا محمد نام ہوگا۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے پھر اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام محمد رکھا۔ اور یہ محمد بن عدی وہ ہے جن کو صحابیت کا بھی اعزاز حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کے اس میں گرامی محمد کے بعد، لیکن احمد نام کسی نے نہیں رکھا۔ احمد نام تاریخ کے اندر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ احمد نام بھی اس طرح رکھا گیا، اور احمد نام کسی نے نہیں رکھا، محمد نام البتہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ محمد نام کے جتنے لوگ تھے آپ کے علاوہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ محمد نام کے کسی بھی آدمی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسماء مبارکہ ایسے ہیں جو صفاتی ہیں۔ یہ تو ذاتی نام ہے نا، اب صفاتی ناموں کی طرف آ رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام۔ اچھا، یہ جو محمد نام ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، تم تعجب کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے قریش کی گالیوں کو اور ان کی لعن طعن کو کس طرح مجھ سے پھیر دی ہے؟ اللہ نے ان کی گالیوں کو کس طرح مجھ سے پھیر دی ہے؟ یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، وہ تو مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم پر لعنت کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذمم جس کی مذمت کی جائے، جو قابل مذمت ہو، جس کی مذمت کی جائے، تو جو مذمت کے لائق ہے، جو قابل مذمت ہے، وہ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، میں تو محمد ہوں، میں تو قابل تعریف ہوں، میرا نام تو محمد ہے، ان کی گالیاں مجھے لگتی نہیں، مجھ تک پہنچتی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سب سے اہم وہ ہے جو خود آپ نے بتائے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 5 نام۔ انا محمد و احمد، میں محمد ہوں اور احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میں الماحی ہوں، ماحی مٹا دینے والا۔ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں الحاشر ہوں، حاشر
اکٹھا کرنے والا. الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ لوگوں کو میرے بعد اٹھایا جائے، قیامت کے دن لوگوں کو میرے بعد اٹھایا جائے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں العاقب ہوں، عاقب عین کے ساتھ، عاقب آخر میں آنے والا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، یہ 5 نام اس حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی حدیث میں بیان ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہمیں کچھ نام اور بھی ملتے ہیں. المقفی، صحیح مسلم کی روایت میں المقفی، مقفی کے معنی بھی سب کے بعد آنے والے، سب کے بعد آنے والے. اسی طرح ایک نام ملتا ہے نبی التوبہ، نبی التوبہ، توبہ والے نبی. دیکھیے کہ توبہ کا تعلق بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے ساتھ بڑھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا اور آپ نے خود اس کو پسند فرمایا کہ قریش نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا پہاڑی سونے کی ہو جائے پھر ہم ایمان لائیں. آپ نے پوچھا ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں لے آئے. یہ مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت. تو آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اگر صفا پہاڑی سونے کی ہو جائے اور یہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے پوچھ کے آؤ کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ مطالبہ پورا کرتے ہیں، لیکن اگر پھر ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا عذبتہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا. اور اگر آپ چاہیں وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول. تو آپ نے فرمایا بل باب التوبۃ والرحمہ، یا اللہ توبہ اور رحمت کا دروازہ چاہیے. تو نبی التوبہ، توبہ والے، اور اسی طرح نبی الرحمہ، رحمت والے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ. آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ مشرکین کے لیے بددعا کیجیے، فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت والا بنا کے بھیجا گیا ہے. نبی التوبہ اور نبی الرحمہ. اسی طرح ترمذی کے اندر ایک صفاتی نام اور بھی آپ کا ملتا ہے نبی الملاحم، جنگوں والے نبی. نبی الملاحم یعنی جنگوں میں سرگرم رہنے والے، میدان کارزار میں جنگوں میں سرگرم رہنے والے نبی. آپ نے کہا نا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے یہاں تک کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. وجعل رزقی تحت ظل رمحی، میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ گواہی کرے، یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول. لیکن یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب باقاعدہ طور پر آپ کو جہاد کی اجازت دے دی گئی. مکی زندگی میں یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ مکی زندگی میں صحابہ کہتے بھی تھے کہ ہم اپنا دفاع کیوں نہ کریں. فرمایا کہ انی لم اومر بالقتال، مجھے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، تم صبر کرو، عفو درگزر سے کام کرو. یہ جو آپ کے نام ذکر ہوئے ہیں نا، ان میں ایک اہم بات ان کے بارے میں یہ ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذات المعاد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس میں دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، جیسے نبی، عبد، شاہد، مبشر، نذیر، نبی الرحمہ، نبی التوبہ. تو یہ وہ نام ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام بھی ان ناموں میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. لیکن ان صفات میں آپ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے ممتاز ہے. اور کچھ نام آپ کے وہ ہیں جن میں دوسرے انبیاء علیہ السلام آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں. محمد، احمد، عاقب، یہ وہ نام ہیں جن میں دیگر انبیاء علیہ السلام آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے. خاص
آپ ہی کے نام. جب ہم قرآن مجید کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں اکثر قرآن مجید کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں. ایک شروع میں لکھے ہوتے ہیں اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور آخر میں لکھے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء لکھے ہوتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کسی کی صحیح حدیث سے صحیح روایت سے یہ نام ثابت نہیں ہے. سارے آپ کے جو بیان جو ثابت ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کچھ صفاتی نام ایسے ہیں آپ کے، تقریباً 24 نام ہیں آپ کے صفاتی جو قرآن مجید سے ثابت ہیں. آپ کے 24 نام صفاتی قرآن مجید سے ثابت ہیں، لیکن وہ جو سارے نام لکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے نام، ان میں سے کئی ایسے جو آپ کے نام ہے ہی نہیں اور آپ کے صفاتی ناموں میں بھی نہیں آتے. اب ہمارے یہاں مشہور ہے یاسین، طٰہٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، حالانکہ ان کا آپ کے نام ہونا یاسین اور طٰہٰ جو ہے کسی صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں. کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے جن سے یہ پتہ چلے کہ یاسین اور طٰہٰ آپ کے نام. یہ تو حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی ان حروف سے کیا مراد ہے. تو کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں، نہ کسی صحابی کا کوئی ایسا قول منقول ہے کہ یاسین اور طٰہٰ آپ کے نام ہے. یہ صرف مشہور ہو گیا، یہ آپ کے نام نہیں ہے، حروف مقطعات. تو قرآن مجید میں 24 نام ذکر ہوئے ہیں، بس میں مختصر ان کو ذکر کروں گا. نمبر 1 مصدق. مصدق آپ کا صفاتی نام ہے اور اس کا معنی ہے اپنے سے پہلے کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی. سورہ آل عمران آیت نمبر 81، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں مصدق. شہید، شہید کے معنی گواہی دینے والے، سورہ نساء آیت نمبر 41. بشیر، شہید، سورہ نساء آیت نمبر 41. جی مصدق لکھ لیا آپ نے، اپنے سے پہلے کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والے، سورہ آل عمران آیت نمبر 81. دوسرے نمبر پر شہید، گواہی دینے والے، سورہ نساء آیت نمبر 41. تیسرے نمبر پر بشیر، خوشخبری دینے والے، سورہ مائدہ آیت نمبر 19. بشیر، خوشخبری دینے والے، سورہ مائدہ آیت نمبر 19. المسلم، اطاعت گزار، چوتھے نمبر پر المسلم، اطاعت گزار، فرما بردار، سورہ نام آیت نمبر 163. یہ آپ کے صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید سے ماخوذ ہیں. پانچویں نمبر پر الامی، سورہ اعراف آیت نمبر 157. الامی، امی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ، اور یہ آپ کا عظیم وصف ہے. عام آدمی کے بارے میں کہا جائے نا ان پڑھ ہے، یہ اس کے حق میں عیب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کا اتنا عظیم وصف ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے اس وصف کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ امی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے انسانوں میں سے کسی سے کچھ نہیں پڑھا نہ سیکھا ہے، براہ راست اللہ نے آپ کو سکھایا، جو بھی سکھایا، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا سیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست سکھایا. جبریل امین کے ذریعے سے سکھایا، وحی کے ذریعے سے سکھایا، جو وحی کی مختلف صورتیں ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو سکھایا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. الامی، ان پڑھ، یعنی آپ کو کسی بھی انسان نے کچھ بھی نہیں سکھایا پڑھایا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور آپ کو پڑھایا، آپ کو تعلیم دی. سورہ اعراف آیت نمبر 157. چھٹے نمبر پر ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، دو افراد میں سے دوسرے، ثانی اثنین. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں.
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہجرت کا واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ثانی اثنین دو میں سے دوسرے سورہ توبہ آیت نمبر 40. 7ویں نمبر پر عبد. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. عبد کے معنی بندگی کرنے والے. آپ عبودیت اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. بشر یہ بھی آپ کا صفاتی نام. بشر قل انما انا بشر مثلکم. سورہ کہف آیت نمبر 110. انسان. بشر کے معنی انسان. لیکن انسانوں میں بھی آپ سب سے زیادہ اعلیٰ افضل اکمل اجمل احسن تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید البشر قرار دیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو یہ مثلیت جو ہے نا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے والدین بھی تھے, آپ بھی کھاتے پیتے تھے, آپ کی شادیاں بھی تھی, آپ کی اولاد بھی تھی, آپ کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت لاحق ہوتی, آپ سوتے بھی تھے, جاگتے بھی تھے, آرام بھی کرتے تھے, بازاروں میں بھی جاتے. یہ مثلیت کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے نہیں ہے, فضیلت کے اعتبار سے نہیں. فضیلت میں تو آپ سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے, سید البشر. انا سید الاولین والآخرین. اسی طرح 9 نمبر پر رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سورہ انبیاء آیت نمبر 107. رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت. انسانوں کا جہان, جنوں کا جہان, حیوانات کا جہان, جمادات کا جہان, جتنے بھی جہان ہیں آپ سب کے لیے رحمت بن کے آئے. رحمت للعالمین. 10ویں نمبر پر النبی. سورہ احزاب آیت نمبر 6. النبی. نبی کا معنی پیغمبر, یعنی نبی کا معنی ہوتا ہے جو سچی اور پکی خبریں دینے والا. یعنی آپ نے جتنی بھی خبریں دی ہیں قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, برزخ کے بارے میں, قیامت کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں, یہ ساری جو خبریں ہیں اور بھی دیگر جتنی باتیں آپ نے بتائی, جتنی خبریں آپ نے دی, سچی اور پکی خبریں دینے والے پیغمبر. اللہ کی طرف سے جو خبریں آتی ہیں, پیغامات آتے ہیں, ان کو آگے پہنچانے والے, خبریں دینے والے. خاتم النبیین 11ویں نمبر پر. سورہ احزاب آیت نمبر 40. یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والے. خاتم مہر کو کہتے ہیں. مہر کی کسی چیز کے آخر میں لگائی جاتی ہے, تو گویا جو سلسلہ نبوت ہے اس پر آپ کے ذریعے سے اللہ نے مہر لگا کے اس سلسلے کو ختم کر دیا. تا قیامت اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ سب سے آخری نبی ہیں. 40 سورہ احزاب آیت نمبر 40. النبی آیت, ہاں یہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. 12ویں نمبر پر شاہد. شاہد کا معنی گواہی دینے والا. اچھا یہ اسی آیت میں ذکر ہوئے ہیں. 12ویں نمبر پر شاہد ہے, گواہی دینے والے. 13ویں نمبر پر مبشر, بشارت دینے والے, خوشخبری دینے والے. 14ویں نمبر پر نذیر, ڈرانے والے, اللہ کے عذاب سے, جہنم سے, اللہ کے غضب سے ڈرانے والے. 15ویں نمبر پر داعی الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے. داعی الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے. اور 16ویں نمبر پر سراج المنیر, روشن چراغ. ان سب کا حوالہ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں یہ نام مذکور ہے. شاہد,
گواہی دینے والے، مبشر بشارت دینے والے، نذیر ڈرانے والے، داعی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، سراج المنیر روشن چراغ۔ 17ویں نمبر پر مبین، کھول کھول کر بیان کرنے والے، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 29، مبین، سورہ زخرف آیت نمبر 29، مبین کھول کھول کر بیان کرنے والے۔ 18ویں نمبر پر رسول اللہ اللہ کے رسول، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ سورہ فتح آیت نمبر 29، فتح آیت نمبر 29، رسول اللہ اللہ کے رسول۔ 19ویں نمبر پر کریم، کریم انتہائی معزز، سورہ حاقہ آیت نمبر 40، انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ انتہائی معزز، سورہ حاقہ آیت نمبر 40۔ عبداللہ، سورہ جن آیت نمبر 19، اللہ کے بندے، عبداللہ اللہ کے بندے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اللہ کے بندے، سورہ جن آیت نمبر 29۔ المزمل، اسما نام المزمل، کمبل اوڑھنے والے، یہ سورہ مزمل آیت نمبر 1۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ المدثر 22ویں نمبر پر، المدثر لحاف اوڑھنے والے، سورہ مدثر کی پہلی آیت، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ 23ویں نمبر پر مذکر، نصیحت کرنے والے، یاد دہانی کرنے والے، یاد دہانی کرانے والے، یاد دلانے والے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ آیت نمبر 21۔ مذکر یاد دلانے والے، نصیحت کرنے والے، یاد دہانی کرنے والے، سورہ غاشیہ آیت نمبر 21۔ 24ویں نمبر پر البینہ، البینہ روشن دلیل، واضح دلیل، البینہ، سورہ بینہ آیت نمبر 1۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ۔ یہ البینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا، روشن اور واضح دلیل۔ کچھ نام قرآن مجید میں صفاتی آپ کے ذکر ہوئے ہیں، لیکن وہ مقید طور پر بیان ہوئے اور مخصوص سیاق و سباق کے اندر بیان ہوئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذکر کیا، لیکن ان کو ایک خاص سیاق و سباق میں اور مقید طور پر ذکر کیا ہے۔ مطلق طور پر آپ کا یہ نام حریص بیان کرنا درست نہیں ہے، رؤوف رحیم یہ اگر ان کو بیان کریں گے ہم تو مقید بیان کریں۔ حریص علیکم، تم پر تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے، تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر انتہائی مہربان اور بہت زیادہ شفقت فرمانے والے۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے سماہ رؤوف الرحیم، اللہ نے آپ کو رؤوف الرحیم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے بارے میں پڑھیے، کنیت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کنیت کبھی تو اولاد، عام طور پر تو اولاد کے نام پہ ہوتی ہے، تو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام پہ کنیت رکھی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، لیکن عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی پھر بھی اس کی کنیت ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی، آپ کے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر ابو القاسم، ابو القاسم۔ یہودی اکثر آپ کو مخاطب کرتے تھے، آپ کی کنیت سے مخاطب کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح آپ کی یہ کئی حدیثوں میں ذکر ہوئی۔ اسی طرح آپ کی ایک کنیت تھی آپ کے بیٹے ابراہیم کے نام پر، ابو ابراہیم، یہ کنیت بھی بیان۔
सदर हाकिम की रिवायत में है, सय्यदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा के वतन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम पैदा हुए तो जिब्रील अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हुए, सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या अबा इब्राहीम, आप पर सलाम हो ए अबू इब्राहीम। जिब्रील अमीन ने आपको या अबा इब्राहीम कह के मुखातिब। यहाँ एक मसला थोड़ा सा हम बयान किए देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है सही बुखारी में, आपने फरमाया सम्मो बिस्मी वला तत्तनु बिकुनियती, मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुनियत पर कुनियत ना रखो। कुछ लोगों ने इससे ये समझा कि शायद अबुल कासिम कुनियत नहीं रखी जा सकती इसलिए कि आपकी कुनियत है, हालांकि ये बात इस तरह नहीं है। असल में आपने जो मना किया इसकी वजाहत एक दूसरी रिवायत में मिलती है, ये भी सही बुखारी की रिवायत है और इस रिवायत के अंदर ये बयान हुआ है कि एक मरतबा आप बाजार में थे, एक शख्स ने आवाज लगाई या अबुल कासिम, ए अबुल कासिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, आपने समझा कि शायद मुझे बुलाए, तो उस शख्स ने कहा कि मैंने आपको नहीं बल्कि फलां आदमी को आवाज दी, मैंने आपको नहीं बुलाया बल्कि फलां आदमी को बुलाया। उस मौके पे फरमाया सम्मो बिस्मी वला तत्तनु बिकुनियती, कि तुम मेरे नाम पर नाम तो रखो लेकिन मेरी कुनियत पर कुनियत ना रखो। तो ये आपकी हयात तय्यबा में था। ये मुमानत, इस मुमानत का तल्लुक किसके साथ है? आपकी जिंदगी के साथ है। बाद में आपने इसकी इजाजत दे दी थी कि मेरे नाम पर नाम भी रख सकते हो, मेरी कुनियत पर कुनियत भी रख सकते हो। और सुनन नबी दाऊद की रिवायत में ये बयान हुआ है कि सय्यदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अगर आपके बाद अल्लाह ताला मुझे बेटा दे तो मैं उसका नाम और कुनियत आपके नाम और आपकी कुनियत पर रख सकता हूँ? फरमाया कि हाँ, तुम्हें इजाजत है। तो ये जो मुमानत थी इसका ताल्लुक आपकी हयात तय्यबा के साथ था। कई सहाबा है यहाँ, ऐसे तलहा बिन उबैदुल्लाह, सय्यदना अबू बकर, सय्यदना साद, सय्यदना जाफर बिन अबी तालिब, सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, हातिब बिन अबी बल्ता, अशअद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु, इन सहाबा ने अपने अपने बच्चों के नाम मोहम्मद भी रखे थे और उनकी कुनियत भी अबुल कासिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीके के बारे में एक वजाहत हम कर दें। हमने पीछे पढ़ा 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और एक बहुत आलीशान और बड़ी दावत का एहतमाम किया। असल में ये सीरत की रिवायत है और इसमें इस रिवायत इस सनद में ज़ौफ़ है। एक और रिवायत यहाँ मिलती है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सिलसिला सहीह में नकल किया है, इसकी सनद में कलाम किया और इसको सही करार दिया है। उस रिवायत में ये बयान हुआ है कि अब्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नफ्सिही बअद मा बुइसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेअसत के बाद अपना अक़ीक़ा किया, खुद किया। ये भी सही हदीस के अंदर बयान हुआ है, लिहाजा इसी को तरजीह देंगे। सही हदीस में ये बयान हुआ है बेअसत के बाद आपने अपना अक़ीक़ा खुद किया था। अब्दुल मुत्तलिब ने भी किया होगा, दावत का एहतमाम किया उस वक्त जो दीन इब्राहिमी की बाक़ियात थी उनमें ये भी शामिल था। अक़ीक़ा जो होता है असल में ये उस जानवर को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन बच्चे के बाल काटने के बाद ज़िबा किया जाता है। बच्चे के बाल काटने के बाद 7वें दिन जो जानवर ज़िबा किया जाता है इसको अक़ीक़ा कहा जाता है और ये मसनून है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इससे ये मसला अखज़ हुआ है कि अगर कोई किसी का अक़ीक़ा 7वें दिन ना हुआ हो तो फिर बाद में जब अल्लाह ताला उसको मौका दे कर ले। बाद उलमा ने कहा 7वें दिन नहीं कर सका 14वें दिन कर ले, 14वें दिन नहीं 21वें दिन, फिर भी ताकत नहीं तो फिर जब अल्लाह तौफीक देगा बाद में इंसान खुद भी अपना अक़ीक़ा कर सकता है, लेकिन कर लेना चाहिए। कई लोग अपने बच्चों के अक़ीक़े कर रहे होते हैं, उनका अपना अक़ीक़ा नहीं हुआ होता। हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत गलत रवायत दिया गया है। लोग और चीज़ों में पैसे बड़े लगा देते हैं, अक़ीक़े की बारी आती है तो पैसे नहीं होते जी। नहीं, उसको अक़ीक़ा ही कहेंगे, आम सदका नहीं कहेंगे। वो अक़ीक़े की नीयत से अगर किया जाएगा तो अक़ीक़ा ही होगा, लेकिन जायज़ तरीके के मुताबिक। अब कई लोग कुर्बानी पे अक़ीक़े कर रहे होते हैं, एक गाय लेते हैं उसमें कहते हैं नहीं 7 हिस्से होते हैं, तो एक मेरे फलाने बच्चे का, 2 हिस्से फलाने बच्चे का अक़ीक़ा है, एक हिस्सा फलाने बच्चे का। ये गलत है, ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है।
عقیقے میں ایک مستقل جانور ہے. آپ بچہ ہے تو 2 جانیں کریں گے اس کی طرف سے. مصنون تو یہ ہے کہ بکرا ہو جائے، بکری ہو جائے، دمبا ہو جائے، بھیڑ ہو جائے. لیکن اگر کسی نے بڑا جانور کرنا ہے تو پھر 2 کرنے پڑیں. گائے کرنی ہے 2 کریں، اونٹ کرنا ہے 2 کریں. جی کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. اگر 7ویں دن عقیقہ کیا ہے تو ضروری نہیں ہے اسی دن گوشت ختم کیا جائے، اس کو اگلے دن بھی بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے. جی دیکھیے یہ نور جو ہے نا، یہ نہ تو حدیث میں بطور نام کے ذکر ہوا ہے، نہ قرآن مجید میں بطور آپ کے صفاتی نام کے ذکر ہوا ہے. جو ذکر ہوا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے. تو ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نور ہے، آپ کی ولادت با سعادت ہم نے حدیث بیان کی نا. آپ کو اگر یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کا خواب التی رأت انہ خرج منها نور اضاءت له قصور الشام، کہ میری والدہ سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. آپ کی ولادت بھی نور ہے، آپ کی بعثت بھی نور ہے، آپ کی تعلیمات بھی نور ہے، آپ کی اتباع اور پیروی بھی نور ہے. یہ نور ہی نور ہے. اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. تو اس اعتبار سے نور ہی نور ہے. جی کر سکتے ہیں. وہ 7ویں دن کے بعد اگر آپ اس کو کھانا چاہیں، وہ عقیقہ ہی ہے، عقیقے کا ہی گوشت ہوگا. 7ویں دن کھا لیں، 7ویں دن کے بعد کھا لیں. 7ویں دن کے بعد کھانے سے وہ صدقہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی. یہ ہے کہ انسان بانٹے تقسیم کرے، رشتہ داروں کو دے، ہمسایوں کو دے، جو دیندار ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں تقسیم کرے. لیکن کوئی ایسی پابندی نہیں ہے شریعت کی روح سے، بالکل بھی. جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے اس کو استعمال. اصل میں بڑی مشکل سے آپ کی آواز سن رہا ہوں. تھوڑا سا اگر قریب آ کے سوال، تھوڑا سا ہے تھوڑا اٹھ کے قریب آ کے سوال کر لیں تو. جی 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 وہ عقیقہ ہی کہلائے گا. جب آپ نے عقیقے کی نیت سے کیا تو وہ عقیقہ ہی کہلائے گا. یہ نیت کی بات. آگے بڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعت ہے اور آپ کی جو پرورش ہے، اس میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے متواتر مسلسل 7 دن تک آپ کی جو والدہ ماجدہ آمنہ ہے وہی آپ کو دودھ پلاتی ہے. مسلسل 7 دن آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا سب سے پہلے شروع کے 7 دن. اور ظاہر بات ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی جو ماں ہوتی ہے اسے دوسرے خواتین کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو سیدہ آمنہ نے 7 دن آپ کو دودھ پلایا. اور پھر اس دوران میں جو تعاون کیا ان کے ساتھ ام ایمن نے کیا. ام ایمن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے، ان کا طریقہ تھی. یہ عبد المطلب کی خادمہ تھی. تو پھر بعد میں یہ عبداللہ آپ کے والد ان کے حصے میں آئی. تو ام ایمن نے
آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو گود کھلایا. ان کے بارے میں رضاعت کا ذکر تو نہیں ہے لیکن گود کھلانے کا ذکر ہے کہ بہت زیادہ آپ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی اور آپ کی والدہ ماجدہ کا خوب ہاتھ بٹایا کرتی تھی. ام ایمن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ام ایمن بڑی عظیم خاتون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا، بعض روایات میں ہے کہ ام ایمن امی بعد امی، میری ماں کے بعد ام ایمن میری ماں ہے. اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ان کے پاس جاتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے، بعثت کے بعد بھی ان کی ضروریات معلوم کرتے، حال احوال معلوم کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ام ایمن کی عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آؤ اسی طرح چلتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جاتے تھے، ہم بھی مل کے آتے ہیں. تو جب ملنے کے لیے گئے تو ام ایمن نے رونا شروع کر دیا. سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا ام ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ سمجھے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے رو رہی. تو کہنے لگی کہ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو کچھ آپ کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو ام ایمن کہنے لگی مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ آپ کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن میں تو اس لیے رو رہی ہوں وَلَٰكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد. اور پھر دیکھیے ام ایمن آپ کے فوت ہونے کے بعد جب تک حیات رہی 5 مہینے زندہ رہی. صرف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی وفات کے 5 مہینے بعد ام ایمن بھی فوت ہو. آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی تھی. ام ایمن 5 مہینے بعد فوت ہوئی آپ کی وفات. لیکن بڑا صدمہ تھا ان کو آپ کی وفات کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا. یہ لونڈی تھی، آپ نے ان کو آزاد کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما جن کو آپ نے اپنا متمنا بنایا اور جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو ادعوہم لآبائہم کے جو حقیقی باپ ہیں ان کے ناموں سے ہی پکارو. تو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو آپ نے ام ایمن کی شادی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کی. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ام ایمن. تو یہ آپ کی والدہ ماجدہ کے بعد ام ایمن ہے جن کو آپ کو گود میں کھلانے کا عظیم شرف اور اعزاز حاصل ہوا. تیسرے نمبر پر جو خاتون ہے وہ ثویبہ تا کے ساتھ. یہ ثویبہ جو تھی ابو لہب کی لونڈی تھی. ابو لہب کی لونڈی تھی. ثویبہ نے باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اور صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے نا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیجیے. ام حبیبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ میری بہن سے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیجیے. آپ نے فرمایا کہ تم یہ پسند کرو گی کہ تمہاری بہن تمہاری سوکن بنے؟ اپنی بہن کو ہی اپنی سوکن بنانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں کوئی آپ کے نکاح میں تنہا تو نہیں ہوں، اور بھی آپ کی بیویاں ہیں، سوکنے تو پہلی موجود ہیں، تو لیکن ہر خیر میں سب سے زیادہ میں اپنی بہن کے بارے میں یہ خواہش رکھتی ہوں ہر خیر میں وہ شریک ہو جائے میرے ساتھ. تو لہٰذا مجھے پسند ہے وہ بھی آپ کی زوجیت میں آ جائے. آپ نے فرمایا انہا لم تحل لی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. ام حبیبہ نے کہا اصل میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے لوگوں نے یہ بات کی ہے. لوگوں سے اصل میں ان کو پتہ چلا تھا آپ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، کہا میری بہن سے نکاح کر لیجیے. تو کہنے لگی کہ لوگوں سے سنا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے. ابو سلمہ کی بیٹی جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اس سے نکاح کرنے والے. تو
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ انہا لو لم تکن ربیبتی لم تحل لی، کہ اگر وہ میری ربیبہ میری بیوی کی بیٹی نہ ہوتی، ربیبہ اس کو کہتے ہیں جو بیوی کی بیٹی ہوتی ہے کسی یعنی پچھلے خاوند سے، اور وہ میرے زیر پرورش میں نہ بھی ہوتی تو تب بھی میری اس سے شادی جائز نہ ہوتی۔ انہا ابنۃ اخی من الرضاعہ، وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ اور پھر بتایا کہ مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو ثویبہ نے دودھ پلایا تھا، مجھے بھی اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کی پیشکش نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ تو ثویبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا، اور آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا حمزہ سید الشہداء، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ثویبہ نے دودھ پلایا، اور اسی طرح عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی ثویبہ نے دودھ پلایا۔ اور ثویبہ کا ایک اپنا بیٹا تھا مسروح ہا کے ساتھ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پینے میں یہ ثویبہ کا بیٹا مسروح یہ بھی شریک تھا، آپ کا رضاعی بھائی مسروح۔ تو یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا بھی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا دوہرا رضاعی رشتہ ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا دوہرا رضاعی رشتہ ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ بنو سعد میں تھے نا حلیمہ سعدیہ کے پاس، تو اسی عرصے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں ایک خاتون کے پاس تھے، بنو سعد کی ایک خاتون تھی جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلا رہی تھی اور ان کی پرورش کر رہی تھی۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو رضاعی والدہ تھی بنو سعد کی خاتون، اس نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، اسی عرصے میں جب آپ بنو سعد میں تھے۔ اس اعتبار سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا دوہرا رضاعی رشتہ ہے۔ ہم نے آپ کی ولادت با سعادت کو پڑھا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک بڑی اہم چیز ہم نے چھوڑ دی۔ ہمارے یہاں ہر سال جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس کا تو ہم نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے بھی یاد نہیں کرایا، نہ اس کے بارے میں پوچھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی تذکرہ آتا تو ہم ضرور ذکر کرتے، یہ تو بعد کی ایجاد ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے، اگر اس موقع پر آپ کی ولادت با سعادت کا کوئی جشن ہوتا، کوئی تقریب ہوتی، کوئی اس کا اہتمام ہوتا، بعثت سے پہلے یا بعثت کے بعد، آپ کی بعثت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی ہے، بعثت کے بعد کی 23 سالہ زندگی ہے، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ولادت با سعادت کے دن کوئی جشن منایا گیا ہو، کوئی تقریب کی گئی ہو، کوئی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہو، ہر سال کوئی محفل منائی گئی ہو۔ تو نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ اربعہ نے کیا، یہ بعد میں جا کر جو ہے یہ بدعت جو ہے اس کو رواج ملا۔ اب یہ جو جشن منایا جاتا ہے آپ کی ولادت کا، اس کے بارے میں مختلف باتوں میں سے ایک بات ثویبہ کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے، وہ یہ کہ، اور اس بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ لوگ کہتے تھے وہ صحیح بخاری سے جشن میلاد کی دلیل مل گئی۔ دلیل کیا ملی کہ عروہ رحمہ اللہ جو تابعی ہے ان کا یہ قول بیان ہوا ہے کہ ثویبہ جو تھی ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ابو لہب جب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں دیکھا، بہت بری حالت، تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں جب سے تم سے الگ ہوا ہوں، جب سے مرا ہوں، مجھے کبھی بھی آرام نہیں ملا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ثویبہ کو آزاد کرتے ہوئے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا نا، اس انگلی کی وجہ سے تھوڑا سا پانی پینے کو مجھے مل جاتا ہے،
یہ جو اشارہ میں نے انگلی سے کیا تھا نا، بس اس کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مجھے پینے کو مل جاتا ہے. تو یہ ایک روایت بیان ہوئی. عروہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عروہ رحمہ اللہ تابعی ہے اور یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل روایت ضعیف روایات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے مرسل. پھر یہ خواب کس نے دیکھا کوئی پتہ نہیں. امام شعری رحمہ اللہ کہتے ہیں خواب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد دیکھا. امام شعری رحمہ اللہ نے روض العنف میں ذکر کیا ہے کہ یہ خواب عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ابو لہب کے مرنے کے 1 سال بعد دیکھا تھا. تو اب یہ خواب جو ہے اگر عباس رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا ہو تو خواب کوئی دین تو نہیں، صرف انبیاء علیہ السلام کا خواب تھی. پھر اگر اس خواب کا یہی مطلب ہوتا، بہت بڑا سوال یہ ہے کہ خود عباس رضی اللہ عنہ نے پھر یہ جشن کیوں نہیں منایا، اس کا اہتمام کیوں نہیں، اس وقت لوگوں نے پھر اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا. یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ خواب عباس رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تھا یہ اسلام کی حالت میں دیکھا تھا، یہ اسلام سے پہلے کی حالت میں دیکھا. تو اگرچہ یہاں ذکر ہوا ہے کہ ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد، تو ابو لہب کی جو وفات ہوئی ہے یہ بدر کے بعد ہوئی. تو یہ اسی لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، بدعت پر انسان کا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا. تو جیسے عید میلاد النبی ہمارے ہاں جو ہر سال بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، اور منایا بھی 12 ربیع الاول کو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے بارے میں معروف ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے. اور کچھ عرصہ پہلے تک بر صغیر میں 12 وفات اس کو کہا جاتا تھا یا نہیں کہا جاتا تھا؟ بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ، 12 وفات کے نام سے جانا جاتا. تو پھر رفتہ رفتہ بڑھتا گیا. پھر کتنی اس کے اندر لوگوں نے تو اب باقاعدہ قربانیاں کرنی شروع کر دی، اور نمازیں بھی بعض جگہ پر پڑھی جاتی ہیں 12 ربیع الاول کو. بڑے بڑے بھاری کیک کاٹے جاتے ہیں، بڑی تقریبات محافل کا، اور نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. تو اس کو اسی لیے بدعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ محدثین نے نہیں کیا. جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اب ساری محبت اسی کو بنا لی ہے. حالانکہ اصل محبت کیا ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آیات احادیث میں ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اقتداء کرنا. بہرحال اس قسم کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. بعض اور خواتین بھی ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماؤں کے حوالے سے. ام فروا کا ذکر آتا ہے، لیکن ان کا رضاعی ماں ہونا کسی بھی صحیح اور مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. بنو سلیم کی بعض خواتین کا ذکر آتا ہے. اسی طرح ام بردہ، خولہ بنت منذر، ان کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں. حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعی والدہ ہے اور جن کی رضاعت کا تذکرہ موجود ہے، حلیمہ سعدیہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھی. بنو سعد بن بکر بن حوازن سے ان کا تعلق تھا. بنو سعد بن بکر بن حوازن، حلیمہ ان کا نام تھا. ان کا قبیلہ بنو سعد تھا، اس اعتبار سے ان کو سعدیہ لکھا ہے، حلیمہ سعدیہ. اور ان کا جو رضاعت کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا، آپ نے سنا ہوگا، آپ جانتے ہیں عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو جو مختلف قبیلوں کی عورتیں، دیہاتی عورتیں آتی تھیں، ان کے حوالے کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کو اجرت بھی دیا کرتے تھے. وہ پھر ان کو اپنے ساتھ دیہاتی ماحول میں لے جاتی، وہاں پرورش ہوتی، وہاں ان کو دودھ بھی پلاتی، ان کی دیکھ بھال بھی کرتی، اور پھر اس کی اجرت بھی وصول کیا کرتی. ایسا 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتا. عرب کے اندر یہ جو رواج تھا نا بچوں کو دیہاتی ماحول میں بھیجنے کا، اس کے 2 اسباب تھے. نمبر 1، بچے کی پرورش دیہاتی ماحول میں ہو، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو، صحت مند ہو، مضبوط اعصاب کا مالک ہو، اور جو شہر کی بیماریاں ہیں اور جو پرورش میں
اور صحت کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو ظاہر نہ ہو. دیہاتی ماحول میں بچوں کی صحت اور بچوں کے جو اعصاب ہیں وہ زیادہ مضبوط، یعنی جو فطرت کا ماحول ہے اس کے قریب رہیں گے تو ان کی زیادہ اچھی پرورش ہوگی. تو جسمانی صحت یہ پیش نظر ہوا کرتی تھی دیہاتی ماحول میں بھیجنے. آج کل دیکھیں نا ہم فطرت سے کتنے دور ہو گئے، ساری مصنوعی چیزیں کھاتے بھی بند جگہوں میں رہتے ہیں، کھلی آب و ہوا ہمیں میسر نہیں ہے، یہ گندوں غبار، کتنی ساری بیماریاں ہیں جو ان چیزوں کی وجہ سے جنم لیں گی. آج کل کے بچے بھی جو اچھی خالص چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگتی، جو مصنوعی بناوٹی چیزیں ہیں وہ بڑی پسند آتی ہیں، چاکلیٹیں، برگر اور اس طرح کی چیزیں یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. اور جو اچھی طاقت والی غذائیں خالص جو کھانی چاہیے ان سے ہم بہت دور ہو گئے. دوسرا سبب فصاحت و بلاغت. دیہاتی ماحول میں بھیجنے کا دوسرا سبب فصاحت و بلاغت، کہ وہ جب دیہاتی ماحول میں رہیں گے تو ٹھیٹ عربی زبان بولیں گے اور عربی لب و لہجہ ہوگا، فصاحت اور بلاغت ہوگی. تو یہ فصاحت اور بلاغت بڑی اہمیت رکھتی ہے، فصاحت اور بلاغت بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو عرب کے لوگ اس وجہ سے بھیجا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت اور بلاغت میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور آپ نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دے کے بھیجا ہے. جامع کلمات یعنی الفاظ مختصر ہوتے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے. گویا کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا. امام شعری رحمہ اللہ نے ایک روایت بھی ذکر کی ہے، اگرچہ اس کی صحت محل نظر ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ فصاحت اور بلاغت رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ وما يمنعني وانا من قریش وارضعت في بني سعد، مجھے ایسا کیوں نہ ہو جبکہ میں قریشی ہوں، میرا قبیلہ قریش ہے اور میری رضاعت بنو سعد میں ہوئی، بنو سعد کے علاقے میں میری رضاعت ہے. تو حلیمہ سعدیہ کا وہ واقعہ ہے یہاں جو سیرت کی روایات میں بیان ہوا ہے. ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ اپنا ایک دودھ پیتا بچہ لے کر، چھوٹا دودھ پیتا بچہ لے کر بنو سعد کی عورتوں کے قافلے میں شامل ہو گئی، اور پھر ہم اپنی بستی سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلے. قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کسی بھی چیز کو باقی نہیں چھوڑا تھا. میں اپنی ایک سفید گدھی کے اوپر سوار تھی، ہمارے ساتھ ہماری اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ بھی دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی. اور بچہ بھوک سے، جو میرا بچہ تھا دودھ پیتا، وہ بھوک سے اس قدر بلکتا تھا کہ رات کو ہم سو بھی نہیں سکتے. اور کہتی ہے میری چھاتی سے بھی دودھ نہیں اترتا تھا، نہ اونٹنی ہماری دودھ دیتی تھی. ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے. کہتی ہے میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اتنی سست رفتار تھی کہ پورا قافلہ ہم سے تنگ آ گیا. تو خیر کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے. تو مکہ جاتے پھر وہاں لوگ مالدار تھے، اپنے بچے ان کے حوالے کرتے، تو پھر یہ ان کے بچے لے آتی اور ان سے اجرت بھی وصول کرتی. تو کہتی ہے کہ ہر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی بچوں میں شامل تھے. اسی جو رواج تھا قریش کا، عرب کا، اس کے پیش نظر آپ بھی ان بچوں میں شامل تھے جن کے لیے کسی رضاعی ماں کی تلاش تھی کہ وہ آپ کو ساتھ لے جائے اور جو ہے وہ آپ کی پرورش کرے. تو کہتے ہیں کہ ہر عورت کو یہ پیشکش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا کہ آپ یتیم ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے. یہ تو یتیم ہے، تو امید یہ ہوتی تھی کہ اس کے والد سے اجرت وصول کریں گے اچھی خاصی. کہتے ہیں یہ بچہ تو یتیم ہے تو چھوڑ دیا کرتی. ہر عورت کو پیشکش ہوئی لیکن کسی نے بھی آپ کو نہیں لیا. تو کہتی ہیں کہ
جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں بھی یہی بات آئی کہ آپ یتیم ہیں، تو جو بیوہ ماں ہے، بچے کی جو بیوہ ماں ہے اور جو بچے کے دادا ہے، یہ بھلا کیا دے سکتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو نہیں لینا چاہتے۔ تو کہتی ہیں جتنی عورتیں بھی میرے ساتھ آئی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، میں اکیلی رہ گئی، مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ تو جب جانے کا وقت آیا واپسی کا، تو پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے ساتھ جتنی بھی عورتیں آئی ہیں وہ بچہ لے کے جائیں اور میں کوئی بچہ لیے بغیر خالی گودی واپس چلی جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اب لہذا میں اسی یتیم بچے کو ساتھ لے جاؤں۔ تو شوہر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ تو کہتی ہیں پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، محمد نامی اس بچے کو لے لیا، اور لیا صرف اسی وجہ سے کہ ہمیں اور کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو جب میں آپ کو لے کر مکہ مکرمہ کے قریب جو ٹھکانہ تھا وہاں پر واپس آئی اور آپ کو لے کر اپنی آغوش میں بیٹھی، آپ کو اپنی آغوش میں لے کر بیٹھی، تو میری چھاتی میں فوراً دودھ اتر آیا۔ خوب میں نے پیٹ بھر کر اس بچے کو دودھ پلایا، اور جو میرا اپنا بیٹا تھا یعنی اس بچے کا رضاعی بھائی، اس کو بھی خوب دودھ پلایا۔ پھر دونوں سو گئے اور بڑی آرام کی نیند سوئے۔ اس سے پہلے کہتی ہیں کہ ہم رات سو بھی نہیں سکتے تھے، میرا بچہ بھوک کی وجہ سے اس قدر ہوتا تھا۔ اور ادھر میرے شوہر جب اونٹنی کے قریب گئے اس کا دودھ دوہنے کے لیے، تو دیکھا کہ دودھ تھن جو ہے اونٹنی کے دودھ سے بھرے ہوئے، تو اتنا دودھ دوہا انہوں نے کہ ہم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا اور بڑے سکون سے رات گزاری۔ ہماری پہلی رات تھی جو ہم نے بڑے سکون سے اور بڑے آرام سے گزاری۔ تو جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ اللہ کی قسم تم نے تو بڑی بابرکت روح لی ہے، یہ بچہ تو بڑا بابرکت ہے جو تم نے لیا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میرا بھی یہی خیال۔ کہتے پھر ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے، جب قافلہ روانہ ہوا میں نے اس بچے کو گود میں لے لیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، اور اپنی جو خستہ حال، کمزور، دبلی پتلی مریل سی گدھی تھی میں اس پر بیٹھ گئی۔ تو کہتی ہیں کہ وہی گدھی، اللہ کی قسم وہی مریل سی گدھی جس کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی اور اس سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنی سست رفتار تھی، اب پورے قافلے کا راستہ کاٹ کر اس قدر تیزی سے آگے نکل گئی کہ قافلے کا کوئی گدھا اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکا، سب سے آگے آ گئی۔ میری سہیلیاں حیران ہو کر مجھے کہنے لگی ابو زہیب کی بیٹی یہ کیا، ذرا مہربانی کرو، یہ تیری وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کے ہمارے ساتھ آئی، پورے قافلے کو تنگ کیا ہوا تھا، اب ایک دم کیا ہو گیا کہ سب سے آگے آگے جا رہی ہے۔ کہنے لگی، میں نے کہا ہاں ہاں اللہ کی قسم کی وہی گدھی ہے۔ تو وہ ساری کہنے لگی کہ کوئی خاص بات ضرور پیش آئی، کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور پیش آئی۔ تو پھر کہتی ہے کہ ہم بنو سعد میں آئے، اپنے گھروں میں واپس آئے، ہمارا علاقہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن جب ہم واپس آئے اب حالت بالکل اچانک بدل گئی۔ اب کیا ہوتا تھا، میری بکریاں چلنے جایا کرتی تھی تو خوب سیر ہو کر دودھ سے لبریز ہو کر واپس پیٹ بھر کے واپس، پہلے آتی تھی تو تھن بھی خالی ہوتے تھے، کھانے پینے کو بھی صحیح سے نہیں ملتا تھا، اب جب آتی خوب پیٹ بھر کے واپس آتی اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، ہم خوب ان کا دودھ نکالتے پیتے، اور جبکہ ہماری بستی میں دوسرے جو لوگ تھے ان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن ہماری حالت اکثر بدل چکی تھی۔ تو ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم وہاں جانور چرانے لے کے جایا کرو جہاں ابو زہیب کی بیٹی کا چرواہا جاتا ہے، حلیمہ سعدیہ کے والد تھے ابو زہیب، تو کہتے تھے کہ وہاں جایا کرو جہاں ان کے جانور چرنے جاتے ہیں، ان کا چرواہا جہاں جانوروں کو لے کے جاتا ہے تم بھی وہیں جایا کرو۔ وہ وہیں جاتے لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی سوکھی واپس آتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ ہماری بکریاں خوب سیر ہو کر آتی اور دودھ سے بھری ہوئی۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سال تک جو رضاعت کی مدت ہے اس میں مسلسل خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے بچے کو دودھ چھڑا دیا۔
کہتی ہیں کہ یہ بچہ جو تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہی خوب توانا، تندرست اور مضبوط ہو چکا تھا۔ کہتی ہے کہ پھر ہم اس بچے کو لے کر اس کی ماں کے پاس واپس آئے، لیکن جو خیر و برکت ہم نے دیکھی تھی اب ہماری طرف یہ تھی کہ بچہ ہمارے پاس ہی رہے، واپس کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم واپس لے کے آئے۔ تو ہم نے آ کے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ اس بچے کو ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ مزید تندرست ہو جائے، اور یہاں شہری زندگی اور جو مکہ کی آب و ہوا ہے اس کے لیے اتنی مفید نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو ہمارے ساتھ دوبارہ بھیج دیں۔ تو مسلسل اصرار کرنے پر والدہ نے دوبارہ وہ بچہ ہمیں دے دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب واپس لے گئی تو بعض روایات میں ہر 6 مہینے کے بعد والدہ والدہ سے ملوانے کے لیے اور عزیز و اقارب سے ملوانے کے لیے واپس لائے گئے۔ یہ وہ پورا واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے۔ اب اگرچہ اس واقعے کی سند میں کلام ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شب صدر ہوا، ابھی ہم اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے مبارک کو، تو اس وقت آپ اپنی رضاعی ماں کے ہاں قیام پذیر تھے۔ یہ رضاعی ماں کوئی حلیمہ سعدیہ تھی۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر، حنین سے واپسی پر جب جعرانہ کے مقام پہ آپ ٹھہرے تھے تو بنو حوازن کا وفد آپ کے پاس آیا، اور اس بنو حوازن کے وفد نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیدی ہیں آپ کے پاس ہمارے، ان میں آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، آپ کی خادمائیں بھی ہیں، تو آپ کو گود کھلایا کرتی ہیں۔ یعنی جب اسی عرصے میں جب آپ وہاں رہے تو اور بھی کچھ عورتیں تھیں جو آپ کو گود کھلاتی تھیں، تو انہوں نے آ کے آپ سے التجا کی۔ تو بنو حوازن جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ہاں دودھ دیا تھا۔ بنو سعد جو تھے یہ بنو حوازن، یہ بنو سعد بنو حوازن ہی کی شاخ تھے۔ بنو سعد جو تھے یہ بنو حوازن ہی کی شاخ۔ اور پھر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کی جو آپ کے رضاعی ماں باپ تھے حلیمہ سعدیہ، اور اسی طرح آپ کی رضاعی بہن جو تھی شیمہ، یہ بھی آپ کے پاس آئی تھی حنین کے قیدیوں کی سفارش کی۔ یہ حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھی، اور حلیمہ سعدیہ کے جو خاوند تھے، شوہر تھے، جن کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ تھے۔ اور یہ جو آپ کو ابن ابی کبشہ کہا نا، ابن ابی کبشہ آپ کو کہا قریش کے لوگوں نے، مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ اور ابو سفیان کو جب شاہ روم نے، ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے، اور ہرقل نے پھر کہا تھا لو كنت عنده لغسلت عن قدمي، اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے قدموں کو دھوتا۔ تو ابو سفیان نے اس موقع پہ بھی یہ بات کی، لقد امر عمرو بن ابی کبشہ انه يخافه ملك بني اصفر، کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہے، اب تو بنو اصفر یعنی رومیوں کا بادشاہ جو ہے وہ بھی اس سے ڈر رہا ہے، اس سے خوف زدہ ہے۔ یہ رومی جو تھے ان کو بنو اصفر کہا جاتا تھا۔ یہ بنو اصفر روم بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو روم بن عیس جو تھے ان کو زرد رنگ کی وجہ سے اصفر کہا جاتا تھا، تو ان کو بنو اصفر کہا جاتا تھا، رومیوں کو بنو اصفر۔ تو ابن ابی کبشہ آپ کو کہتے تھے مشرکین، کیوں کہتے تھے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔
بعد نے کہا کہ ابو کبشہ آپ کے اجداد میں سے کسی کی کنیت تھی. عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا جب کسی کی تنقیص کرنا چاہتے، مذمت کرنا چاہتے تو جو غیر معروف جد ہوتا تھا اس کی طرف نسبت کر دیتے تھے. بعد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا تھے وہب کے آگے جو نانا تھے ان کی کنیت ابو کبشہ، آپ کے نانا کی کنیت ابو کبشہ. لیکن یہ بھی محل نظر ہے، کوئی مستند قول نہیں. بعد نے کہا کہ عبد المطلب کے جو نانا تھے ان کی کنیت ابو کبشہ ہے، لیکن یہ بھی محل نظر ہے کیونکہ عبد المطلب کی جو والدہ تھی سلمہ بنت عمر بن زید خزرجی، تو کسی نے بھی علماء نسب میں سے اس کا ذکر نہیں کیا کہ جو عمر بن زید تھے ان کی کنیت ابو کبشہ، کی کنیت کسی نے بیان نہیں کی. بعد نے کہا کہ آپ کے والد اور والدہ کے آباء و اجداد میں سے کئی لوگ ان کی کنیت ابو کبشہ تھی. تو بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں. ایک قول جو ان میں سے مستند ہے ابن ابی کبشہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابو کبشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد حارث بن عبد العزیٰ ان کی کنیت تھی. آپ کے رضاعی والد جو تھے حارث بن عبد العزیٰ ان کی کنیت ابو کبشہ تھی، اور قریش کے لوگ اسی وجہ سے آپ کو ابن ابی کبشہ بھی کہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضاعی والد تھے یہ حارث بن عبد العزیٰ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. آپ کی رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ ان کی بہت زیادہ تکریم کیا کرتے تھے، بڑی عزت کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کرنے کے بعد 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں آئی. ایک مرتبہ اس وقت آئی تھی جب خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تھی، شادی کے بعد آئی. اس وقت ان کے علاقے میں شدید قحط تھا تو مدد کے لیے ہی آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات کی کہ ان کی مدد کی جائے، تو اس وقت حلیمہ سعدیہ کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں دی تھی. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے العدائج میں اس کا ذکر کیا ہے. اور دوسری مرتبہ نبوت کے بعد آئی، یعنی ایک مرتبہ یہ نبوت سے پہلے آئی تھی اور دوسری مرتبہ نبوت کے بعد آئی. پھر اس موقع پر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، آپ سے بیعت بھی کی. ان کے خاوند بھی ساتھ تھے، آپ کے رضاعی والد، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. حلیمہ سعدیہ جو تھے، حلیمہ سعدیہ جو تھی ان کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی ہیں. ایک بیٹا تھا عبداللہ، اسی طرح دوسرے انیسہ بیٹی تھی، حذافہ یہ بھی بیٹی تھی. حذافہ یا پھر جدامہ یا خدامہ، یہ تینوں مذکور ہیں. ان کا لقب شیماء تھا. شیماء سے یہ معروف ہوئی. ان کا نام حذافہ تھا یا جدامہ تھا یا خدامہ تھا. ان نقطوں کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے یہ 3 نام ذکر ہوئے ہیں. تو لیکن لقب شیماء تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی، اور انہی کے بارے میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ یہ شیماء جو تھی یہ بھی حنین کے قیدیوں میں شامل تھی. اور جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو آپ کی بہن ہوں، شیماء بنت حارث. آپ نے فرمایا کوئی ثبوت پیش کرو، تو انہوں نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا. تو انہوں نے پھر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے دن تھے، میں نے آپ کو بازو میں اٹھا رکھا تھا تو آپ نے اس جگہ چکی کاٹی. تو آپ نے وہ نشانی دیکھ کر پھر آپ فوراً کو پہچان گئے، اور آپ نے ان کی بہت زیادہ عزت افزائی فرمائی. ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی، بڑے احترام سے ان کو بٹھایا اور کہا کہ تمہیں کیا چاہیے کہو، جو بھی تمہارا مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے. اگرچہ اس کے صدر ماننے لگا. اسی طرح جو آپ کے رضاعی بھائی ہوئے، ایک تو یہ ہو گئے حلیمہ سعدیہ کی جو اولاد تھی. اس کے علاوہ ابو سلمہ یہ بھی آپ کے رضاعی بھائی ہوئے. آپ کے چچا حمزہ بھی رضاعی بھائی ہوئے، عبداللہ بن جاحش بھی رضاعی بھائی ہوئے. اسی طرح ثویبہ کا جو بیٹا تھا مسروح، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ بھی آپ کا رضاعی بھائی.
اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کی طرف۔ حلیمہ سعدیہ کے اولاد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ 3 تھے، عبداللہ، انیسہ، حذافہ، یہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی۔ عبداللہ ان کا بیٹا ہے، انیسہ، حذافہ یہ بیٹیاں ہیں، اور حذافہ جو ہے، حذافہ جو تھی انہی کا لقب شیماء ہے۔ جی ہاں، باقی جو تھے وہ ابو سلمہ جو ہے، یہ تو ثویبہ کی نسبت سے ہے نا، جو آپ کی رضاعی والدہ ہے ثویبہ، ابو سلمہ نے ثویبہ کا دودھ پیا تھا، اور جو آپ کے چچا حمزہ تھے انہوں نے بھی، ثویبہ نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا، عبداللہ بن جحش کو بھی پلایا تھا۔ تو یہ جو آپ کی رضاعی ماں ثویبہ تھی، ان کی نسبت سے آپ کے رضاعی بھائی بنے، حلیمہ سعدیہ کی نسبت سے نہیں بنے۔ صرف حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہے، وہ بنو سعد کی ایک اور خاتون تھی، اس کی نسبت سے بھی آپ کے رضاعی بھائی ہیں، دوہرا رضاعی رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا یہ انتہائی پاکیزہ تھا، اور دوسرے جو عام بچے تھے ان سے بالکل مختلف تھا۔ آپ کی طبیعت میں ضد بالکل نہیں تھی، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں تھا، کھیل کود کے آپ شوقین نہیں تھے جس طرح کے دوسرے عام بچے ہوتے ہیں۔ زبان مبارک سے بھی کبھی آپ نے کوئی نازیبہ بات نہیں کہی، کوئی گالم گلوچ نہیں کیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ ان تمام غلط قسم کی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے۔ تو جتنی اچھی اعلیٰ صفات ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھی، اور جتنی غلط چیزیں تھیں، برائیاں تھیں معاشرے کی، معاشرتی اخلاقی، آپ ان سب سے دور تھے۔ شق صدر کا واقعہ جو پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، تو یہ واقعہ، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ شق صدر کا جو واقعہ ہوا یہ 4 مرتبہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کل 4 مرتبہ۔ سب سے پہلا یہی موقع ہے جب آپ اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس بنو سعد میں تھے۔ اس کے بارے میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلی دفعہ آپ کا شق صدر کس طرح ہوا، آپ کو کیفیت بیان کیجیے۔ تو آپ نے بتایا کہ میں اپنی رضاعی والدہ کے پاس بنو سعد میں تھا، تو ایک مرتبہ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گئے، اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گیا، تو ہم کھانے پینے کی کوئی چیز بھی ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ امی سے کھانے کی کچھ چیز لے کے آؤ، یعنی جو رضاعی والدہ تھی حلیمہ سعدیہ، جاؤ ان سے کچھ کھانے کی چیز لے کے آؤ۔ تو میرا بھائی چلا گیا، جو دوسرے چروائے بچے تھے وہاں بکریاں چرا رہے تھے، میں ان کے ساتھ بکریوں کے پاس ٹھہر گیا، تو اچانک میں نے 2 سفید پرندے اڑتے ہوئے دیکھے۔ 2 سفید پرندے اڑتے ہوئے مجھے دکھائی دیے، ان کی شکل گدھ جیسی۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ تو اس نے دوسرے نے جواب میں سر ہلایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں سیدھے میری طرف آ گئے، اصل میں یہ فرشتے تھے، اللہ کے فرشتے۔ تو انہوں نے مجھے لٹا دیا، مجھے چت لٹا دیا، میرا سینہ چیر کر دل باہر نکالا، اور پھر دل کو بھی چیرا، اور اس کے اندر سے سیاہ رنگ کے خون کے 2 ٹکڑے نکال کر پھینک دیے۔ دل کو چیر کر اس میں سے سیاہ رنگ کے خون کے 2 ٹکڑے نکال کر باہر پھینک دیے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ برف والا پانی لے کے آؤ۔ وہ پانی لے کے آیا، انہوں نے میرے سینے کو دھویا، اور پھر اس نے کہا ٹھنڈا پانی لے کے آؤ۔ وہ پھر ٹھنڈا پانی لے کے آیا، انہوں نے اس سے میرے دل کو دھویا۔
برف والا پانی پہلے منگوایا، پھر ٹھنڈا پانی منگوایا، پھر کہا سکینت لے کے آؤ، تو اس سکینت کو انہوں نے میرے دل میں ڈال دیا، انڈیل دیا، میرے دل میں ڈال دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اب اس کو سی دو، تو اس نے اس کو میرے سینے کو سی دیا، اور پھر یہی وہ موقع تھا کہ میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ اور پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو، اور دوسرے پلڑے میں امت کے 1000 افراد کو ڈالو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا پلڑا جھک گیا، اور دوسرے پلڑے کے 1000 افراد میرے سر کے اوپر حرکت کرتے ہوئے نظر آئے، اور میں ان کا پلڑا ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ یہ ان میں سے کچھ میرے اوپر ہی نہ گر پڑے، یعنی بالکل ان کا پلڑا بے وزن اور ہلکا تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر تم دوسرے پلڑے میں ساری امت کو بھی ڈال دو گے پھر بھی ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو میں گھبرا گیا اور سیدھا اپنی رضاعی والدہ کے پاس پہنچا اور ان کو سارا واقعہ جا کے بتایا، تو وہ بھی گھبرا گئی اور ڈر گئی کہ کہیں یہ کوئی شیطانی کاروائی نہ ہو، شیطان کی طرف سے کوئی کارستانی نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میری والدہ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کتنی تھی جب یہ پہلی دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا؟ مختلف روایات ہیں، جن میں سے تردید اس روایت کو حاصل ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ 4 سال کی عمر تھی آپ کی، کیونکہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ کم سے کم یہی عمر ہو سکتی ہے جس میں بکریاں چرائی جا سکتی ہیں، 4 سال کی عمر، اور ارد گرد کے واقعات کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ خود آپ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے اور بعثت کے بعد بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، تو یہی عمر کم سے کم ہو سکتی ہے جس میں ارد گرد کے واقعات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو 4 سال کی عمر تھی۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اتنی پریشان ہوئی کہ انہوں نے آپ کو لیا اور لے کر پھر آپ کی والدہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹا دی ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اور پھر وہ سارا واقعہ بھی بتایا کہ اس طرح آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے اور ان کا جو ہے وہ سینہ چیرا گیا ہے، یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، اور باقاعدہ طور پر سلائی کے وہ نشانات بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے وہ نشانات بھی موجود ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدري، صحیح مسلم میں، کہ میں سلائی کے نشان آپ کے سینے مبارک پر دیکھتا تھا، کہ سینہ چاک کر کے جب دوبارہ اس کو جوڑا گیا، سیا گیا، تو وہ نشانات میں دیکھتا تھا۔ تو والدہ ماجدہ نے جب یہ واقعہ سنا تو کہنے لگی کہ پریشان، وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی، اور پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا انی رأیت خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، کہ جب میں نے اس بچے کو جنم دیا تھا اس وقت ہی میں نے دیکھا تھا کہ میرے وجود سے ایک ایسی روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو صحیح مسلم کے اندر بھی یہ واقعہ مختصر ذکر ہوا ہے، اس میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جبریل امین نے آپ کو پکڑ کر لیٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، پھر اس دل سے ایک لوتھڑے کو باہر نکالا اور کہا یہ آپ کے بدن میں سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کے دل کو سونے کے ایک تھال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر جوڑ کر اس کی جگہ پر اسے لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ سیدھا آپ کی رضاعی والدہ کے پاس گئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دی، قتل محمد، قتل محمد۔ سب بچوں کی زبان پر یہ کلمات ہے، محمد کو قتل کر دیا گیا، محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ کو یہ خبر ملی، دوڑتی ہوئی آئی، آپ کے پاس پہنچی، دیکھا آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں۔ تو یہ پہلا موقع ہے، 4 سال آپ کی عمر مبارک تھی، بنو سعد میں آپ قیام پذیر تھے جب آپ کا شق صدر ہوا۔
دوسری مرتبہ شق صدر ہوا 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں آپ کا شق صدر ہوا۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، تو اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے نبوت کے سلسلے میں سب سے پہلے کس چیز کو ملاحظہ، کس چیز کو دیکھا تھا، آپ نے کس چیز کو ملاحظہ کیا تھا؟ یعنی نبوت کی جو علامات ہیں اور نشانیاں ہیں، ان میں سے کون سی چیز آپ کو سب سے پہلے نظر آئی؟ کہتے ہیں کہ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بتایا ابو ہریرہ کہ اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری عمر 10 سال سے اوپر تھی، 10 سال سے اوپر تھی، یعنی 10 سال یا 10 سال سے کچھ اوپر آپ کی عمر تھی جب یہ دوسری مرتبہ شق صدر ہوا۔ فرمایا کہ میں صحرا میں تھا کہ اچانک میں نے اپنے سر کے اوپر سے باتوں کی آواز سنی، ایک شخص ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ میرے سامنے ایسی شکل میں آئے کہ ان جیسے لوگ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، ان کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ان سے پہلے کبھی بھی کسی مخلوق سے میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی، اور انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ ان جیسا لباس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دونوں میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا، لیکن ان کی گرفت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ان کو لٹا دو، انہوں نے مجھے بڑے آرام سے لٹا دیا، اور پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا ان کا سینہ چیرو، انہوں نے میرا سینہ چیرا، خون نکلا، نہ مجھے تکلیف ہوئی، خون بھی نہیں نکلا اور تکلیف بھی نہیں۔ جب انہوں نے سینہ چیرا تو کوئی خون نہیں نکلا اور نہ کوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان میں سے حسد اور کینے کا مادہ باہر نکالو، ان کے دل میں سے حسد اور کینے کا مادہ باہر نکالو۔ تو اس نے لوتھڑے جیسی چیز باہر نکالی اور پھینک دی، لوتھڑے جیسی چیز نکال کر پھینک دی۔ اس نے کہا اب ان کے دل میں نرمی اور شفقت بھر دو، ان کے دل میں نرمی اور شفقت بھر دو۔ تو اس نے چاندی جیسی کوئی چیز نکالی اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا۔ پھر اس نے میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی اور کہا جاؤ سلامت رہو، میں واپس آ گیا۔ یعنی دوبارہ آپ کے دل کو بند کر دیا، اور پھر جو ہے وہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی اور کہا جاؤ بچے تم سلامت رہو، تو میں واپس آ گیا۔ تو فرمایا کہ اس وقت سے میرا دل چھوٹوں کے لیے شفقت سے اور بڑوں کے لیے رحمت کے جذبوں سے چھلک رہا تھا، میرے دل میں چھوٹوں کے لیے شفقت اور بڑوں کے لیے رحمت تھی۔ تو یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے جب آپ ابو طالب کے خاندان کی کفالت کے لیے اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے مکہ مکرمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، یہ بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں ساتھ ہی۔ بکریاں چرانے کا ذکر پہلے بھی آیا، یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس نے بکریاں چرائی، جو نبی بھی اللہ نے بھیجا اس نے بکریاں چرائی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بھی چرائی؟ فرمایا نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند قرارید کے عوض۔ قیراط کی جمع قرارید، قیراط درہم کے 12ویں حصے کو کہتے ہیں، درہم کے 12ویں حصے کو قیراط کہتے ہیں۔ تو چند قیراط جو تھے، چند قرارید، میں ان کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس وقت بھیڑ بکری چرانے کی اجرت 1 قیراط ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت کا انتظام تھا کہ بکریاں چرانے میں بھی ایک تربیت تھی۔ کئی صفات ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، نکھرتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں بکریاں چرانے کی وجہ سے۔ بس میں ان صفات کو بیان کروں گا بڑے اختصار سے۔ نمبر 1 صبر، بکریاں چرانے سے کے جو فوائد ہیں اور جو ان میں تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی
नंबर 1 सबर। आप कुछ समझ लें कि जो चरवाहा होता है उसको कितनी सबर की जरूरत होती है। अगर वो सबर नहीं करेगा तो फिर बकरियों का, भेड़ बकरियों का क्या हाल हो। इतने सबर के साथ उसको भेड़ बकरियों के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ रहना पड़ता है। सब्र व तहम्मुल, सब्र व तहम्मुल सबसे पहले। दूसरे नंबर पर तवाज़ो। तवाज़ो जो है, चरवाहा जो है, ये उसकी आदत सानिया बन जाती है, दूसरी आदत बन जाती है। तकब्बुर से, फख्र व गुरूर से, बड़ेपन से वो दूर होता है, तवाज़ो पैदा होती है बकरियां चराने से। तीसरे नंबर पर शुजाअत, बहादुरी। चरवाहा जब बकरियां चराने, भेड़ बकरियों को लेके निकलता है तो बड़ी शुजाअत चाहिए होती है। उसने जानवरों की भी हिफाजत करनी होती है, अपनी भी हिफाजत करनी होती है। जब वो जंगलात में बकरियां चराने निकलता है और बाज़ औक़ात जंगली दरिंदों से मुकाबला भी करना पड़ जाता है, तो शुजाअत, बहादुरी। चौथे नंबर पर शफ़क़त और रहमत। शफ़क़त और रहमत। एक चरवाहा जो है जब भेड़ बकरियों की निगरानी करता है, किसी को चोट लग जाए किसी बकरी को, तो उसको फिर बड़ा तरस आता है, फिर वो उसका ख्याल रखता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, बड़ी शफ़क़त से उसके साथ पेश आता है, उसको गोद में उठाता है। शफ़क़त और रहमत। पांचवें नंबर पर मेहनत और मशक्क़त से कमाई करने का जज्बा। मेहनत और मशक्क़त से रोज़ी कमाने का जज्बा। जाहिर है कि जो चरवाहा होता है, उजरत पर बकरियां चराता है, कितनी मेहनत और मशक्क़त करता है। तो ये एक पूरी तरबियत है अल्लाह ताला की तरफ से। हर नबी को अल्लाह ने तरबियत के इस मरहले से गुजारा है। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मरहले से गुजरे, और ये सारी सिफात आला तरीन दर्जे में आपके अंदर मौजूद थी। सबर, तवाज़ो, किस कदर आपके अंदर सबर था और किस कदर आपकी तवाज़ो थी, किस कदर शुजाअत आपके अंदर मौजूद थी और किस कदर शफ़क़त और रहमत आपके अंदर थी, और मेहनत से रोज़ी कमाने का जज्बा किस कदर आपके अंदर मौजूद था, और किस कदर आपने खुद भी इसका ख्याल रखा और दूसरों को भी इसकी तालीम दी। हाथ मांगना, किसी के आगे हाथ फैलाना, लोगों से मांगना, इसको आपने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। तो हमने शक़ सदर के ज़िमन में इस चीज़ को भी बयान कर दिया, बकरियां चराना और इसके जो फ़वाइद। तीसरे नंबर पर बस इस शक़ सदर को मुकम्मल करते हैं। शक़ सदर का जो तीसरा वाक़या पेश आया, ये बेशत के बाद पेश आया। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसके बारे में लिखा है कि बेशत के वक्त भी आपका शक़ सदर साबित है। बेशत के वक्त। चौथे नंबर पर जो शक़ सदर का वाक़या, और ये सही हदीस से साबित है, मेराज के मौके पर आपके सीने मुबारक को चाक किया गया मेराज के मौके पर। ये चार वाक़े हैं आपकी हयात तय्यबा में जिनमें शक़ सदर का जिक्र हुआ है। तो अब पहली मरतबा जब 4 साल की उम्र में शक़ सदर हुआ और आपके दिल से एक स्याह टुकड़े को निकाला गया, तो और बताया गया, जैसे हमने रिवायत में बयान किया, सही मुस्लिम की, ये शैतान का हिस्सा है,